عید میلاد النبی کوئی بوجھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے. ہمارا یہی مقصد ہے الحمدللہ. اچھا اس حوالے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب میلاد کے اوپر اگر کوئی گھر میں کھانا بھیج دیتا ہے، بھئی جو کھانا لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی نیاز ہے. 10 محرم کا کھانا ہو، 11ویں کا کھانا ہو یا میلاد کا کھانا ہو، جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہے نا اللہ کے نام کا ہے تو لے لیں اور کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرے پھر بھی اس سے پوچھ لیں. بعض اوقات لوگوں کو بتانے میں وہ کہہ دیتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کی 11ویں ہے، ان کو کہیں کہ ان کے نام کی ہے یا اللہ کے نام کی ہے اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. یعنی اگر بریانی کھانی ہے تو پھر پوری تحقیق کر لو. تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہ ثواب پہنچانے کے لیے. تو میت کی طرف سے سال ثواب، صدقہ اور خیرات کا جو کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. آپ اس ایکٹیویٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا. اس ذہن میں رکھیے گا، کھانا اپنی جگہ حلال ہی رہے گا. یہ کرنا کہ کھانا لے کے اوپر کبوں کو ڈال دینا یا نہ لینا، غصے کا اظہار کرنا، اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی تبلیغ نہیں ہونی ہے. یہ تبلیغ کا اچھا موقع ہے، کوئی لے کے آ جائے تو اس سے پوچھیں بیٹا یہ کس کے نام کا ہے، اس کو کم از کم تبلیغ کریں اللہ کے نام کا ہے. یہ تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا نظر نیاز منع ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم اصالہ ثواب کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر اصالہ ثواب کے ساتھ کسی کا یہ جڑ گیا ہے کہ ہم اگر 11ویں کے موقع پر داتا دربار کے اوپر دودھ نہیں چڑھائیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تو سر یہ تو پھر بہت آگے بات چلے گی نا. ایسے لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی آپ تجدید ایمان کریں، آپ کا کیا عقیدہ ہے. اگر اسی بنیاد پہ آپ نے دودھ ماننا ہے، میرے کہنے پہ آپ نہ دودھ دو، بھینسیں انشاءاللہ دودھ دیتی رہیں گی. باقی وہ جب بھینسوں نے جس پیریڈ آف ٹائم میں دودھ نہیں دینا ہوتا اس میں تو انہوں نے نہیں دینا. کوئی لے جاؤ نا اس طرح کی بھینس جڑی بولی تے آئی ہے، انہوں داتا دربار پھیرو تو دودھ صحیح دے تو پھر منیے نا. آپ جائیں آسٹریلیا میں دیکھیں، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، ایک شکل کی بکریاں، ایک شکل کی گائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کتنا کتنا دودھ دے رہی ہیں. آپ کے سارے بزرگ مل کے بھی ایک بھینس سے اتنا دودھ نہیں نکال سکتے جتنا وہ نکال رہے ہیں. تو انہوں نے کیوں نہیں بزرگ مانتے؟ اتنی اتنی خوبصورت گائے بھینسیں. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو طے کروا دی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا. باقی میں کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے. لہٰذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں. میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا تو میلاد کے ظاہر مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا. آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا، وہ ظاہر پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیاں لگانی ہے. میں کہتا ٹھیک ہے لگا لو. لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے، میں نے انہیں منع نہیں کیا. وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ بابا یہ، اب ظاہر ہے وہ جب بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نبی الاسلام نے، صحابہ نے یہ کام کیا. نہیں، اب اس دفعہ میلاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا. خود بخود آپ نے نیگیٹو سائیکالوجی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دینی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئے گی کسی کے دل کی. میرے پاس وہ محلے والے کچھ کٹھے ہو کے آگے، جی وہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے تو چندہ چاہیے. میں نے کہا یہ لو یار لگاؤ. اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سٹانس لے لوں، آج ان میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیا. ٹھیک ہے، میرے گھر آج سے 20 سال پہلے کوئی 1,00,000 1,50,000 روپے کا میں نے سامان، آج کا سمجھ لیں 1 ملین کے قریب وہ بنتا ہے، میں نے سامان میلاد کا میں نے اپنا ذاتی بنوایا ہوا تھا جو ہم اپنا چوک سے جاتے تھے. اور یقین کریں ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم غلط ہیں، اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ بھی وسوسہ نہیں آیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہے. تو جو جدھر لگا ہوا ہے نا میرے بھائی، وہ جذبات کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہدایت مل جاتی ہے اگر آپ ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں. خدا کے لیے کسی سے نفرت نہ کریں، پیار محبت سے. اب دیکھیں ہماری اس دعوت سے سب سے زیادہ اگر کوئی چینج ہوئے ہیں نا وہ بریلوی ہوئے ہیں. اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا. سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئی داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں اور بدعتیں گمراہیاں ہیں، تو منع تو ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے.
وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی، اذان کوئی برا کام ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے، بلکہ 2 ہونی چاہیے. کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہ نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کی میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے. آپ نے میلاد منانا ہے، صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر میلاد منائیں، جشن میلاد بھی منائیں اور جشن قرآن. کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، سال کے بعد محرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر؟ اسلام تو ایک پورا ایک پیکج ہے نا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایک سوال ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہے، یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں، 12 ربیع الاول کی چھٹی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بتائیں کون عاشق رسول ہے دونوں میں سے؟ اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے لاجک کی بنیاد پہ، منطق جو زیادہ تر ہمارے اہل تشیع اور بریلوی حضرات لے کے چلتے ہیں، تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈ نہیں ہوگی. کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام، اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے، تو ہم انہیں سجدہ نہ کریں؟ لاجیکلی تو کرنا چاہیے. لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو سجدہ کروں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے. تو حضور نے تو نہیں یہ کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں نا جی، عشق کے چلے نمبر، او عشق دے چلے اتنے بھی میرے ہتھوں مارے گئے، اگوں اللہ دے ہتھوں مارے جان گے. ہاں عقل والے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. یہ آپ نے کون سا دین بنا لیا؟ تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں، غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے. ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ مربجہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس طریقے سے جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا. باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگا. یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز پروگرام کیے جاتے ہیں. ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں، بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں. پروگرام نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے معجزات کو ذکر کرنا، آپ علیہ السلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا. اس مہینے کے اندر جمعے کے خطبوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے، یہاں تک اجماع ہے.
باقی یہ جو ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں، جلوس، لائٹنگ، اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا. بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث، پس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. وہ کہتے ہیں جی چرچا تو سڑکیں بند کیے بغیر ہوگا ہی نہیں، بدواواں ملن گی تو چرچا نہیں ہوئے گا. جب لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل جانے سے رہ جائیں گے. میں تو 10 محرم کا جلوس ہو، 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، یا دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، میں کسی بھی جلوس کے حق میں نہیں ہوں سوائے کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی میدان کے اندر، کسی گراؤنڈ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیں. کیوں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیا امیج آپ دے رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے؟ اب آپ دیکھ لیں، ہم نے شکر کیا تھا یار افغانستان کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ان 10 دنوں کے اندر 2 شیعہ مساجد کے اوپر خودکش حملے ہو کر کتنے لوگ شہید کر دیے. میں سوچ، اور مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مرنے والوں کی حفاظت کرنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان وہ بھی مسلمان. اس صورتحال کے اندر کسی گورے کا دماغ خراب ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے تو کہے گا بھائی سکون نال بیٹھا ہے، بیٹھا رہنے دو. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں عشق رسول کے نام کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے. آج تک کوئی عاشق رسول مجھے نہیں ملا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں وہ تیلی ڈال دے. اور کریو نا اے کام نہ کرنا، آگ لانی ہوئی نا ٹینکی نہ کھولنا، سائڈ تو لانا، کیونکہ وہ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو بم بن کے پھٹے گا، تجھے بھی نہیں بچو گے، خود بھی جنت ہی پہنچ جاؤ گے. اپنی گاڑی اور اپنے موٹر بائک کو تو جلا کے آج تک کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا. لوگوں کی گاڑیاں، اے ٹی ایم مشینیں توڑ کے اس سے عشق رسول کا اظہار کرنا. تو اظہار کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا. 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی.